محترم، اب آج کے اس بزم کے آغاز کا وقت ہوا چاہتا ہے اور الحمدللہ یہ بڑے ہی باادب، با مقصد، نیک بزم ہے۔ اس لیے جو آپ میرے خوش نصیب اسلامی بھائی پہلے سے الحمدللہ آ چکے ہیں، ان سے میں ایک بات کی گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ شروع سے آخر تک بڑے ہی ادب کے ساتھ اس بزم کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی حاضری کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ اب آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی نیک کام، جائز کام کے آغاز میں بالخصوص ذکر الہی کرنے کی غرض سے، حصول برکت حاصل کرنے کی غرض سے سب سے عمدہ اور بہتر کلام اللہ کی تلاوت کرنے کا یہ ہمارا اپنا دستور ہے، جو بڑا ہی بابرکت ہے۔ تو آج کے اس نورانی بزم کا آغاز بھی میں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ کرنے کی خاطر ہمارے بڑے ہی عزیز محسن، کرم فرما حافظ محمد شاہد صاحب قبلہ، جو الحمدللہ اپنے وقت پر تشریف لا چکے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضور والا قرآن مقدس کی تلاوت فرما کر آج کے اس نوری بزم کا آغاز فرمائیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، جب قرآن مقدس کی تلاوت کا آغاز ہو تو آپ پوری طرح سے دل جمعی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، اور صرف سنیں، آپس میں کسی قسم کی گفتگو نہ کریں۔ اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت والا حافظ قاری محمد شاہد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت قرآن مقدس کی تلاوت فرمائیں۔ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه
وجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اس آیت مقدسہ میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ضرب اللہ مثلا، بیان فرمائی ہے اللہ نے ایک مثال. اے لوگوں، تم جو مثال دے دے کر سمجھاتے ہو وہ غلط ہے. اگر مثالوں کے ذریعے ہی بات سمجھنی ہو تو اللہ نے جو مثال دی ہے اس پر غور کرو. تم جو مثال یہ دیتے ہو کہ اجمیر کیوں جاتے ہو، وہ تو ہماری ہی طرح تھے. اللہ والوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، وہ ہماری ہی طرح تھے. تم جو مثالیں دیتے ہو یہ غلط ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال دے کر کے تمہیں سمجھا رہا ہے. عبدم مملوکا، اے لوگو، وہ مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص ہے عبد مملوک، غلام، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کچھ اس کے پاس ہے نہیں. اس کے مد مقابل ایک اور شخص ہے. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک تو وہ ہے عبد مملوک غریب، اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے رزق حسن دیا ہے. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور وہ اللہ کی دی ہوئی روزی کو چھپا کر کے نہیں رکھتا. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ خرچ کرتا رہتا ہے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی. اور وہ خرچ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت کے لیے خرچ کرتا ہے. وہ بخیل نہیں ہے، سائد کر کے نہیں رکھتا کہ اللہ کے بندے آئے تو یوں کہہ دیں کہ ابھی جاؤ. فَهُوَ يُنْفِقُ، وہ خرچ کرتا رہتا ہے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر بھی. دوسری جگہ قرآن عظیم میں ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات میں بھی اور دن میں بھی، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر. اور خرچ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پالنہار مجھ سے راضی ہو جائے. تو اگر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ خرچ نہیں ہوتا، وہ جمع ہو جاتا ہے. خرچ تو وہ ہوتا ہے جو نفسانی خواہشات میں خرچ کرتے ہیں آپ، جو ڈھابوں میں خرچ کرتے ہیں، جو بیئر بار میں خرچ کرتے ہیں. خرچ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ نہیں ہوتا. اور اللہ والے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کسی اور کے لیے خرچ نہیں کرتے. اب قرآن عظیم سوالیہ نشان لگا کر کے پوچھ رہا ہے، اے عقل مندو، تم جو یہ مثالیں دے رہے تھے کہ وہ ہماری ہی طرح ہیں، تو اب تم بتاؤ هل یستوون، کیا وہ تمہاری طرح ہیں؟ کیا وہ تو دونوں برابر ہیں؟ تم اور اللہ والے دونوں برابر ہو گئے. هل یستوون، الحمدللہ، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے اس حقیقت کو نہیں جانتے. بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں سے نہیں، علماء اہل سنت میں سے نہیں، ان میں سے
قرآن کا رب بل اکثرہم لا یعلمون، جبھی تو وہ اللہ والے کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ ایک اور مثال بیان فرمائی اللہ نے، ضرب اللہ مثلا رجلین، دو شخص ہے، دو آدمی ہے، رجلین، ان دو آدمیوں میں سے ایک گونگا ہے، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ان دو میں سے ایک گونگا ہے، بہرا ہے، نہ اپنی بات کسی سے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ دوسروں کی سمجھ سکتا ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہے، اس کا مالک جہاں کہیں بھی بھیجتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ بھلائی کے ساتھ واپس نہیں آتا، بھیجتا ہے کہ جاؤ شکر لے آؤ، نمک لے کے چلا آتا ہے۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک وہ شخص ہے وَمَن یأمر بالعدل، جو اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اپنے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ اب تم بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر ہے، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس جملے کو آپ دل و دماغ میں بٹھا لیں، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ دوسری جگہ قرآن نے آواز دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یاسین یہ آقا دو جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اے سردار عرب و عجم، قرآن حکیم کی قسم، آپ بے شک رسولوں میں سے ہے، کسی کے بڑے بھائی نہیں ہے۔ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ اچھا شیطان کہاں ہے؟ شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا سنیما ہال میں بیٹھا ہوا ہے؟ بیئر بار میں بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان کی زبان سے سنیے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کہاں؟ سنیما ہال میں؟ جی نہیں۔ بیئر بار میں؟ جی نہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھی راہ پر میں بیٹھوں گا۔ جبھی تو اہل ایمان ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے لوگوں تمہیں حکم دیا گیا ہے واتبع سبیل من اناب الی، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، جو میری بارگاہ میں جھک گیا ہو، جو میرے ہو گئے تم اس کے ہو جاؤ، جو میری بارگاہ میں جھک گئے تم اس کے بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اللہ کے حبیب آقا دو جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یوں دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت عطا فرما۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور پاک ہے اس کا کلام پاک کہ جس کے سننے اور پڑھنے اور دیکھنے سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت سماعت فرمائی، ساتھ ہی ساتھ تلاوت کردہ آیتوں کا جو ہے تو ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ اب آئیے، جیسا کہ کہنے والے نے کہا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ارے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔
اور پھر ذکر مصطفیٰ تو دلوں کے چین کا سکون کا ذریعہ ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہی ہوا کرتا ہے۔ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، یا رسول اللہ تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج یہ محفل جو سجائی گئی ہے، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ہو چکا ہے، اب آئیے نعتیہ کلام کے آغاز سے پہلے بھی حمد خدا پڑھنے کے لیے ہم آج کے اپنے اس بزم کے سب سے ننھے اور خوبصورت اور خوبصیرت، جو صورت بھی میں بھی خوبصورت ہیں اور سیرت میں بھی الحمدللہ خوبصیرت ہیں، میں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ پڑھ کر کے اب آج کی اس محفل کا آغاز کریں نعتیہ کلام کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ مولا دل کا سنگ چھڑا قلب نوری کا اجلا مولا دل کا سنگ چھڑا قلب نوری کا اجلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 کہتے سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے سبحان اللہ، کہہ دو یا رسول اللہ، مل کر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بلند آواز سے وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے مدینے جانے کی التجا کرتے ہیں، ہر کوئی مل کر اس التجا میں میرے ساتھ شامل ہو جائے، دعا کر لے۔ چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کون کون جانا چاہتا ہے مدینہ؟ دیوانوں بلند آواز سے پڑھ لو۔ چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نوا کو ہر جگہ سے، وہ بے نوا کو ہر جگہ سے، وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بلا بلا کر، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو چلو مدینے چلتے ہیں،
چلو مدینے چلتے ہیں، یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو 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 نا چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کس کو اچھا لگا تو محبت سے کہہ دے ماشاءاللہ۔ جب بھی جو بات اچھی لگے تو بلا جھجک سبحان اللہ کہہ دیا کرے۔ آج لوگ فضول بات کرنے میں نہیں شرماتے، گالیاں دینے میں نہیں شرماتے، تو ہم اللہ کی تعریف کرنے میں کیوں شرمائیں؟ صحیح ہے؟ تو جو بات اچھی لگے تو کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ اور جو سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کے جنت میں ایک میوے کا درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر جتنی بار سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو ہمارے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جائے گا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ جس کی پراپرٹی جنت میں ہوگی تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ تو سبحان اللہ کہہ کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی بڑھاتے رہیں اور ہمارے ساتھ مل کے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا۔ ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، سبحان اللہ۔ روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، سے پلے یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہمارا نسبت مدینے والے سے جڑا ہوا ہے اور یہ نسبت جڑی رہے۔ آئیے
اسی نسبت کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ایک بڑا ہی مشہور و معروف کلام مل کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ساتھ دیں گے؟ سبحان اللہ کہہ کے ضرور ساتھ انشاءاللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور کشتیاں اپنی، کشتیاں اپنی، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے تو اپنے لو کو مدینے کی تجلی سے لگایا اور کس کس نے لگایا؟ سب نے لگایا تو بلند آواز سے کہہ دیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی. کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور ایک بزرگ تھے کہ وہ جب بھی مدینے جاتے تو روضہ رسول پر کے اندر نہیں جاتے بلکہ باہر سے حاضری دیتے اور وہیں سے لوٹ جاتے. کسی نے کہا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ جب بھی مدینے جاتے تو روضہ رسول میں نہیں جاتے، باہر سے حاضری دیتے اور لوٹ جاتے؟ تو اب وہ بزرگ اتنی بڑی شخصیت، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتے کا کام گھر کے باہر ہوتا ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتا، یہ کہتے اور لوٹ جاتے. اب یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے، ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اپنے اپنے عشق اور اپنے اپنے کیفیت کی بات ہوتی. اب اس شعر کو سنیے، فرماتے ہیں کہ شرم و حیا سے، شرم و حیا سے، شرم و حیا سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم و حیا سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے، یہ
بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے نجدی تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلہ تیرے، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو انور، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مل کے باؤ پاک پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بولانا آواز سے پڑھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا
کہتا ہے میری جان